خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم ارشاد اعظم کے بارے میں سیکھیں گے۔ متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 18ویں تا 20ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ہم یہ بالکل بھی خیال نہیں کرتے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، یہ کچھ نیا نہیں ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت پہلے سے ہے۔ خدا نے ابتدا ہی سے انسان کو اپنے ساتھ رفاقت اور رشتے میں لانے کا ارادہ کیا۔ دراصل جب گناہ کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہوا تو اس نے انہیں مختلف قوموں میں تقسیم کیا، اور ان قوموں تک پہنچنے کے لیے اسے ایک مشنری قوم کی ضرورت پڑی، ایک ایسی قوم جو تمام قوموں کے درمیان اس کی گواہی دے۔ سو اس نے اسرائیل کو چنا تاکہ وہ باقی قوموں تک پہنچ سکے۔ جب اسرائیل ایسا کرنے میں ناکام رہا تو خدا نے ایک چھوٹے بقیہ کو چنا تاکہ وہ چند لوگ وہ کام کر سکیں جو یہ قوم نہ کر سکی۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہمیں متی کی انجیل کے 28ویں باب میں یسوع کے ان الفاظ پر لے آتی ہے جو گلیل میں ایک پہاڑ پر 500 شاگردوں سے کہے گئے کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ بات ان چند لوگوں کو جو مرتد اسرائیل میں سے ایمانداروں کا بقیہ تھا کہی گئی۔ یہ خدا کے اس اصل ارادے کا حصہ ہے جو پوری دنیا تک پہنچنے کا تھا۔ ابراہیم کو بلاتے وقت بھی خدا نے کہا، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، اور یہ ملک اسرائیل ہی تھا جسے خدا نے کہا۔ زبور 96 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ اور پھر یسایہ نبی کی کتاب کے 42 اور 43 باب میں، اور پھر یسایہ 52 اور 66 باب میں ہم ایک نبی کے بارے میں سنتے ہیں جو ایسے بولتا ہے جیسے کہ خدا کے دل کی آواز ہو، جو لوگوں کو دنیا بھر میں پیغام کو پھیلانے کے لیے کہہ رہا ہو۔ یہ ہمیشہ سے خدا کی خواہش رہی ہے کہ کھوئی ہوئی دنیا تک پہنچا جائے اور انہیں خدا کی رفاقت میں واپس لایا جائے۔ پہلا تموتھیوس اس کے 2 باب کی 3 تا 4 آیت میں ہے، یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ سو خدا کا دل ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے۔ اور بہت مشہور آیت جو کہ یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت ہے، وہاں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو یہ حکم کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ ہمیں ذرا بھی حیران نہیں کرتا، کیونکہ ابتدا سے خدا کی یہی مرضی تھی۔ سو اس طرح ہمیں تمام قوموں، تمام لوگوں، تمام نسلی گروہوں، تمام قبیلوں، تمام نسلوں میں سے شاگرد بنانے ہیں۔ شاگرد بنانے کا خیال ایک بہت خوبصورت اصطلاح ہے۔ اس کے لیے یونانی لفظ ماتھیٹ یو استعمال ہوا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک ایمان رکھنے والے اور سیکھنے والے کو بیان کرتا ہے۔ ہم اس طرح بھی اسے بول سکتے ہیں کہ ایماندار جو سیکھنے والا ہو، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیکھنے والا جو ایماندار ہو۔ سب قوموں میں ایسے ایماندار شاگرد بناؤ جو سیکھنے والے ہوں، یا ایسے سیکھنے والے شاگرد بناؤ جو ایماندار ہوں۔ یہ صرف ایسے شخص کی بات نہیں ہو رہی جو صرف ایمان رکھتا ہو، ورنہ اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا، اور نہ ہی یہ ایسے شخص کی بات ہے جو صرف سیکھتا ہو، ورنہ اس کے لیے بھی کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا۔ یہ ایسا شخص ہے جو ایماندار بھی ہے اور سیکھنے والا بھی ہے، جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے اور اپنی زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے۔ جیسے یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 31ویں آیت میں یسوع نے کہا، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ یعنی حقیقی شاگرد، اصلی شاگرد، نہ کہ نقلی۔ سو دنیا میں کلیسیا کا مشن اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ سب قوموں میں سے ایسے شاگرد بنائے جو ایمان رکھتے ہوں اور سیکھنے والے ہوں۔ ہم یہاں اس لیے موجود ہیں تاکہ ان کو خدا کے پاس لائیں جو کھو گئے ہیں۔ اس نے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ انہیں جو کھو گئے ہیں ڈھونڈے اور نجات دے،
پھر روح القدس کو بھیجا تاکہ ہمیں قوت بخشے کہ ہم گواہی دے سکیں، جیسا کہ اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں ہے۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب کی 18ویں آیت میں کہا، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا۔ اور یہاں بھی وجہ وہی تھی، تاکہ انہیں جو کھو گئے ہیں ڈھونڈا اور بچایا جا سکے۔ اور پھر یسوع نے کہا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہاں تک کہ جب یسوع نے ابتدائی طور پر شاگردوں کو بلایا تو کہا، میرے پیچھے ہو لو۔ متی کی انجیل کے 4 باب کی 18ویں تا 20ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ سو کچھ بھی نہیں بدلا۔ متی کی انجیل کے 4 باب میں بلاہٹ سے لے کر 28ویں باب میں ارشاد اعظم تک ایک تربیتی عمل تھا، تاکہ وہ لوگ جو آدم گیر بننے کے لیے بلائے گئے تھے، جب ان کو آدم گیر بننے کے لیے بھیجا جائے تو انہیں معلوم ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وفادار رہیں۔ جب متی نے یہ انجیل شروع کی تو اس نے یسوع کو بادشاہ کے طور پر متعارف کرایا۔ اس نے اس کا شاہی نسب نامہ بیان کیا اور بتایا کہ کیسے مجوسیوں نے جو بادشاہوں کے بنانے والے تھے اس کو بادشاہ تسلیم کیا۔ متی نے اس حقیقت سے شروع کیا کہ یسوع بادشاہ تھا، اور بادشاہ کا مطلب ہے اختیار والا۔ اور اب جب وہ اپنی انجیل کو ختم کر رہا ہے تو وہی بات دوبارہ بیان کرتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہ یسوع کو بادشاہ کہنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، وہ با اختیار ہے، بالکل با اختیار۔ سو ہمیں اسے تسلیم کرنے اور اس کی بادشاہی میں حصہ لینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ صرف چند لمحوں کے لیے لفظ اختیار کو دیکھیں۔ یہ یونانی لفظ ہے ایکسوسیا۔ اس کا ترجمہ اجازت کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ کبھی استحقاق، کبھی صحیح، کبھی طاقت اور کبھی اختیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ آسان ترین تعریف یہ ہے، عمل کی مکمل آزادی۔ کوئی چیز مسیح کے عمل کا سبب نہیں، کچھ بھی اس کے عمل میں رکاوٹ نہیں۔ عمل کی مکمل آزادی، اس کے عمل میں کسی کی شراکت نہیں، یہ عمل کی مکمل آزادی ہے، یہی اختیار ہے۔ آپ کسی بھی دوسرے شخص یا کسی اثر و رسوخ سے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ اب یہ مخصوص اختیار وہ اختیار نہیں جیسا کہ ایک عظیم فاتح کو حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی قوم کو فتح کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اس اختیار کی بنیاد کوئی کام نہیں بلکہ خود اس کی ذات ہے، وہ خدا ہے، اور یہ وہ اختیار ہے جو فطری طور پر خدا کا ہوتا ہے۔ اسے بالکل آزادی ہے وہ سب کرنے کی جو وہ کرنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے۔ اب یہاں پر 3 باتیں ہیں، جانا، بپتسمہ دینا، اور پھر 20ویں آیت میں ہے تعلیم دینا۔ آپ شاگرد کیسے بناتے ہیں؟ جا کر، بپتسمہ دے کر اور تعلیم دے کر۔ یہ اس حکم کی آسان تشریح ہے۔ شاگرد بنانے کے لیے جانا بہت واضح سی بات ہے۔ میرا مطلب ہے جب تک آپ جاتے نہیں آپ شاگرد کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا۔ اس کا موازنہ مرکز کی انجیل کے 16ویں باب سے کریں، جہاں مرکز نے یسوع کے بیانات کو قلم بند کیا۔ وہاں لکھا ہے، تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اور لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 47ویں آیت میں لکھا ہے، اور یروشلیم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ سو وہ کہتا ہے شاگرد بناؤ، اس میں جانا شامل ہے، اس میں خوشخبری کی منادی شامل ہے، جس میں گناہوں کی معافی، بپتسمہ اور اس کے بعد یہ منادی کرنا کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا شامل ہے۔ لیکن یہ سب جانے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ آئیے بپتسمہ دینے کی اصطلاح کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بپتسمہ لینا ایک علامت ہے جو یسوع مسیح کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کو ظاہر کرتا ہے۔ بپتسمہ ایک ایسا نشان اور اقرار ہے جو سب لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، جس میں ایک شخص یسوع مسیح کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کے ساتھ اپنی شناخت قائم کرتا ہے۔ کسی شخص کا پانی میں غوطہ لینا اس کا مسیح پر اپنے ایمان اور اس کے ساتھ یگانگت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔
बपतिस्मा एक ऐसी हकीकत बन गया जिसको निजात से जुदा नहीं किया जा सकता। जब भी कोई शख्स यीशु पर ईमान लाता था उसको बपतिस्मा दिया जाता था, और अगर कोई शख्स बपतिस्मा लेने के लिए राजी ना होता तो ये वजह ये फर्ज कर लेने के लिए काफी थी कि उसकी तब्दीली हकीकी नहीं है। हर ईमानदार को बपतिस्मा लेना है और हर ईमानदार को दूसरों को बपतिस्मा लेने के लिए बुलाना है। ये हमारी आजकल की बिशारती खिदमत में एक लापता जुज़्व की तरह होता जा रहा है। बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन जो जाते हैं वो सब बपतिस्मा नहीं देते। आप कहते होंगे कि निजात के लिए सिर्फ ईमान जरूरी है। जी बिल्कुल, निजात का ताल्लुक पानी के बपतिस्मे से नहीं बल्कि ईमान से है। लेकिन पानी का बपतिस्मा सच्चे ईमान की निशानी है, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है, और सबसे पहला अमल जो अवाम को नजर आता है वो बपतिस्मा है। बपतिस्मा और लोगों का यीशु मसीह के पास आना, इन दोनों इस्तिलाहात को जुदा करना इतना नामुमकिन हो गया कि जब आप बपतिस्मा कहते थे तो इसका यही मतलब समझा जाता था कि आप तब्दीली की बात कर रहे हैं। जब वो कहता है कि बपतिस्मा दो तो इसका मतलब है उनको मसीह के इल्म में लेकर आना या खुशखबरी की मुनादी करना, ताकि वो अपने आप को मसीह की मौत, उसके दफन होने और जी उठने के साथ एक जान सकें और अपने आप को उसके हवाले करके उसे खुदावंद माने। ये निजात के साथ मुतरादिफ है और उससे जुदा नहीं किया जा सकता। तीसरी और आखिरी इस्तिलाह तालीम देना है। आयत नंबर 20 में है, लोगों को तालीम देना कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। ये बात भी शागिर्द बनाने का एक हिस्सा है। शागिर्द बनाना इस बात पर खत्म नहीं हो जाता जब शागिर्द ईमान ले आए, और ना ही ये अमल बपतिस्मा लेने पर खत्म होता है। आपको एक काम सौंपा गया है और वो ये है कि उनको उन सब बातों पर अमल करने की तालीम दें जिनका यीशु ने हुक्म दिया है। शागिर्दों को हिदायत देना जरूरी हैं। गौर से सुने, शागिर्द बनाने में मुदरजा झैल बातें शामिल हैं। मुनादी के लिए जाना, गुनाहों की मुआफी समेत खुशखबरी की मुनादी करना, ईमान लाने के लिए बुलाना, बपतिस्मा, और फिर उनको उम्र भर ताबेदार रहने की तालीम देना। बाज़ौक़ात चर्च और बिशारती खिदमत में लोग कैसे इन बातों को निकाल देते हैं, ये समझ से बालातर है। हम लोगों को सबके सामने मसीह के साथ अपनी शनाख्त जोड़ने और उम्र भर उसके हुक्मों पर अमल करने की तरगीब देते हैं। वरना हम मसीह के सीखने वाले शागिर्द कैसे बन सकते हैं अगर हम उसके हुक्मों को सीखेंगे नहीं ताकि अपनी जिंदगी पर उनका इतलाक कर सकें। आखिरी लफ्ज कुव्वत है। इतना बड़ा काम करने के लिए हमें ऐसी कुव्वत की जरूरत है जो हमारे वसाइल तक महदूद ना हो। 20वीं आयत के आखिर में एक अजीम वादा है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपनी दूसरी आमद तक तुम्हारे साथ हूँ। ये कुव्वत है, ये बहुत बड़ी तसल्ली है। तुम कुव्वत पाओगे जब तुम रूहुल कुद्स पाओगे। वो रूहुल कुद्स की सूरत में हमेशा तुम्हारे साथ है। ये कितनी अजीम सच्चाई है। जी हाँ, जो बच्चा पैदा हुआ था वो इमैनुएल था, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ, और वही हमारे साथ है। ये ना तो जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से, रब्बुल अफवाज फरमाता है। जब तक यीशु नहीं आता वही हमारी कुव्वत और वही हमारा वसीला है। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डेली वर्सेस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर ये सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।